الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. رحمت کی بدلیاں ہیں ریاض رسول پر، رحمت کی بدلیاں ہیں ریاض رسول پر. یہ وہ چمن ہے جس پہ فرشتوں کو ناز ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرا شوق اور محبت سے اپنے آقا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. میں پچھلے سال بھی عرض کر چکا ہوں کہ بیان تو ہوتا رہے گا مگر نعت میرا ذوق ہے. نعت میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پڑھوں گا. آپ سب نے میرے ساتھ درود و سلام بآواز بلند پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا. جو رنگ کے جامی پر
رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی، حسرت تو رہے باقی، دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی، جز اس کے کہ ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا، جز اس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا، عقبا کی طرف جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا، داغے ہمیں احمد سے سینے کو سجا جانا،
صل علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، پچھلی سال حاضری میں حضور کی محبت پر گفتگو ہوئی ہے، آج بھی اسی محبت میں یہاں جمع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میلاد در حقیقت حضور سے محبت کا اظہار ہے۔ اب چونکہ آپ لوگ اتنی محبت سے آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ حضور کا میلاد منا رہے ہیں، تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میرے جتنے دوست احباب، مجھ سے محبت رکھنے والے لوگ یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آج تقریر کی بجائے ایک سبق پڑھا اللہ، اور وہ سبق ہوگی میلاد النبی کی۔ آپ تقاریر تو بہت سنتے ہوں گے، مقررین بہت شعلہ بیان مقرر آتے ہوں گے، آپ کو تقریر میں اپنی شعلہ بیانی سے متاثر کرتے ہوں گے، مگر چونکہ جب بھی میں پشاور سے چلتا ہوں تو دل میں ایک ہی جستجو اور ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی خدمت کی جائے۔ میلاد آپ لوگ بڑی خوشی سے مناتے ہیں، گھروں میں بھی محافل ہوتے ہیں، مساجد میں بھی ہوتے ہیں، مگر جب کبھی ہم میلاد سے فارغ ہو کے جاتے ہیں تو جو لوگ میلاد کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ تب ہمارے پاس کوئی ان کا جواب نہیں ہوتا، تو اس لیے میں آپ کو آج ایک درس پڑھا رہا ہوں، تاکہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آج آپ لوگ حافظ شاہد صاحب کی مسجد میں جمع ہوئے تھے، کیوں جمع ہوئے تھے، تو آپ کہیں گے کہ ہم میلاد النبی کی محفل میں جمع تھے۔ تو تب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ وہاں جو محفل ہوئی، آیا یہ محفل حضور کے زمانے میں ہوئی تھی؟ آیا یہ محفل صحابہ نے منائی؟ آیا یہ محفل تبع تابعین یا جو ائمہ مجتہدین گزرے ہیں انہوں نے منائے؟ تو آج میں آپ کو ایسا درس پڑھانے جا رہا ہوں، ایک ایسا سبق پڑھانے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آگے سے کوئی سوال کرے گا تو آپ چپ نہیں رہیں گے۔ مگر سب سے پہلے میرے التماس آپ سے یہ ہوگی کہ آپ نے اس بیان کو، اس درس کو اپنے ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سننا ہے اور ان باتوں کو یاد کرنا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو درس اور بیان کے طریقے اور سبق کے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھانا ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے نا؟ انشاءاللہ۔ میلاد النبی دو الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے میلاد، دوسرا ہے نبی۔ یہ علماء سمجھتے ہیں اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ میلاد کی معنی اگر اس کے صیغے کے لحاظ سے کی جائے تو میلاد کی ایک معنی اگر مصدر میمی کا لیا جائے تو اس کا معنی ہوگا پیدائش، اور اگر ظرف کا معنی لیا جائے تو ظرف چونکہ دو اقسام پر مشتمل ہے، ایک ظرف زمان، دوسرا ظرف مکان، علماء سمجھتے ہیں، میں آپ کو صرف اس کا معنی سمجھانے جا رہا ہوں، یعنی حضور کے یعنی پیدائش کی جگہ یا پیدائش کا زمانہ، اور نبی کا معنی، ایک معنی نبی کا ہے غیبوں کا جاننے والا، اور دوسرا معنی ہے بلند مقام والا۔ تو میلاد النبی کا معنی یہ ہوا کہ
غیب کے جاننے والے کی ولادت کے زمانے کا تذکرہ، یا بلند شان بلند عظمت والے نبی کے میلاد کے زمانے یا اس کے پیدائش والی جگہ کا تذکرہ۔ کبھی کبھار ہم ان کے ساتھ عید کا لفظ بھی لگا لیتے ہیں، تو ان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے عید کے لفظ لگانے سے، اور سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ عید تو اسلام میں دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو آپ نے ان کو سمجھانا ہے ذرا پیار و محبت سے، کیونکہ دلیل اگر پیار و محبت سے دی جائے تو اثر رکھتی ہے۔ کسی کے ساتھ جھگڑنا نہیں، بھڑنا نہیں، ان کو پیار و محبت سے سمجھانا ہے کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میلاد عید جو ہے وہ دو عیدیں نہیں، ایک اور دن بھی ہے جس کو حضور نے عید کہا ہے، اور وہ ہے یوم الجمعہ، وہ ہے یوم الجمعہ۔ تو ہر مہینے میں ہم 4 یا 5